میرے عزیزوں کچھ عرصے سے میری بھی آزمائش چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، زبانیں زد عام باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوئی. آج ذرا تھوڑا سا اس بات کو سن لیجئے. مجھ پہ ایک الزام لگا یہ حج کے پیسے کھا گیا ہے. حاجی یہاں پر جمع ہوئے، ایک بندے کو بلایا ٹور آپریٹر کو، اس نے پیسے لیے، وہ لے کر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا. الزام مجھ پہ لگا. اور اب وہی حاجی ان کے چیک مل رہے ہیں وزارت حج سے ان کو. اب کوئی نہیں بول رہا کہ ہمارے چیک مل رہے ہیں، ہمیں حافظ صاحب کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا. بھی اگر حافظ عبد الماجد بن حافظ ابراہیم صرفی نے حج کے پیسے کھائے ہوتے، دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ممبر، یہ مصلی، یہ بڑی امانت داری کی جگہ ہے. اس ممبر محراب میں کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے پر الزام، یہ دین پر الزام ہے. ہمارے محترم بزرگ نے شفاقت صاحب غازی چوک مسجد نور میں ہوتے ہیں، ان سے آپ سارے کیس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. بڑی چالیں چلی گئی اس کے خلاف، ایف آئی آریں کرواؤ، بینر لگاؤ، احتجاج کرو. آج میرے رب نے حق ثابت کر دیا. ہماری جماعت نے، شیخ یعقوب صاحب نے باقاعدہ بات کی، وزارت حج نے سارے کا سارا بندہ دیکھا. اب وہ ان حاجیوں کے پیسے ان کو باقاعدہ چیک ایشو کر کے جاری کر رہی ہے. پروپیگنڈا تو بہت تھا، اب کوئی حاجی نہیں بولتا، اب پروپیگنڈا نہیں کرنے والے نہیں بولتے نہیں یار ہم نے گند پھیلایا تھا اپنے امام خطیب کے متعلق اور پرانے اپنے محسن حافظ ابراہیم صاحب کے بیٹے کے متعلق، چلو اس گند کو صاف ہی کر دیں. اب نہیں کوئی کرتا. چلیے اس کے بعد اور بھی چیزیں. الحمدللہ علی المرتضی مسجد 14 بلاک میں ہم نے اس کی یہاں پر اپیلیں کی ہیں. میں نے 91 لاکھ روپے اکٹھا کیا، 2014 میں اس کی پیمنٹ کی ہم نے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہاں بھی شرارتیں، رمضان میں بھی شرارتیں، مختلف مواقع پر بھی شرارتیں ہوئی. اس مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا اور کہا گیا اس مرکز کو ویران کر دیں گے، لیکن میرا رب جس کو ویران نہ کرے اس کو کوئی نہیں کر سکتا. اس پر اب قبضہ کر لیا گیا، ایک عرصے سے قبضے کی جگہ ہے. وہ الگ موضوع ہے، جس کا دل مانے وہاں نماز پڑھے نہ پڑھے. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، قبضے کی جگہ پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں. ایمان اپنا اپنا مرضی ہے. خیر وہ ہوا، اس کے بعد سلسلہ چل رہا تھا، شرپسندیاں جاری تھی، سارے معاملات جاری تھے، طرح طرح کی باتیں تھیں. میرے گھر پر حملے ہوئے اس انداز میں کہ ہماری عورتوں کی عزتیں اچھالی گئیں. ٹھیک ہے، میرا دامن داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. نمازیوں نے چین گوئیاں کی، نمازیں میرے پیچھے پڑھنے والے اور یہیں پر ماشاءاللہ بیٹھ کر میری ہی بدخوئیاں کرنے والے. میں نے پہلے بھی ہاتھ جوڑے تھے، اللہ کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کرو. دینا ہر ایک میں ہے. اگر آپ کہتے ہو دنیا میں میری اگر کسی نے یہ غلطی کی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، امام چھوڑ دے گا تمہیں. امام تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرواتا ہے، تم نامحسن سمجھو، تمہیں کوئی بندہ لے جا کر کسی ایس پی ڈی ایس پی آئی جی کے سامنے پیش کر دے، ساری زندگی تم اس کے غلام بن جاتے ہو. اور یار اس کی کوئی ویلیو نہیں جو تمہیں 5 وقت جمعے کے جمعے اللہ کی بارگاہ میں لے کے پیش ہوتا ہے. کوئی حیثیت نہیں اس کی کوئی رسپیکٹ عزت نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو آپ کے سامنے بندہ ہے عاجز، بالکل ناکارہ ناچیز ہو، کوئی حیثیت نہیں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرے باپ نے مجھے یہاں پڑھایا لکھایا، الحمدللہ حفظ قرآن سے لے کر عالم فاضل مکمل کورس، پھر اللہ نے سعودیہ میں پڑھنے کا موقع دیا، پھر یہاں پر پاکستان میں ابھی ریسنٹلی UET میں میری PhD مکمل ہوئی ہے تفسیر قرآن میں. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں. چاہیے UET کا ریکارڈ چیک کیجئے، میں وہ پہلا بندہ ہوں جس کا تھیسس عربی میں ہے الحمدللہ. اس سے پہلے عربی میں UET کی تاریخ میں کوئی تھیسس نہیں ہوا. اور آپ اس کو رول کے رکھ دیں. ہر بندے کی عزت ہوتی ہے. کہتے ہیں جب تک اگلا بندہ مفاہمت یا مداہنت کا شکار ہوتا ہے تب تک دبا سکتے ہیں. عزت ہر ایک کی ہوتی ہے. اگر غریب بھی مرنے مارنے پر تل جائے نا پھر بچتا کچھ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا چلو یار ممبر محراب ہے. مجھے بڑے احباب میرے کئی بزرگ امن کا بھاشن دیتے رہے، صلح کر لو فلاں کر لو، کئی دفعہ ہوئی بھی صلح، تحریریں بھی ہوئیں، پھر بھی ملک پہ الزام لگتا رہا. اس نے نہیں مانی، اس نے توڑ دیا، بدنامی ہوتی رہی. اب آئیے میں آپ کو آخری بات بتاؤں. اسی گلی میں جا کر پرانے احباب جانتے ہیں
ہمارے بزرگ ہوتے تھے منشی صاحب، ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، اور ان کی اہلیہ ہوتی تھی آمنہ بی بی، یہ بے اولاد تھے، منشی صاحب بیچارے فوت ہو گئے، ان کی اہلیہ آمنہ بی بی کے نام وہ پراپرٹی تھی، 2 مکان تھے اکٹھے ہی، وہ بی بی آمنہ جو ہے انہوں نے مجھے بلایا، بیٹا میرا شوہر فوت ہو گیا ہے تو میں نہ تو اللہ کے نام پر اپنی یہ پراپرٹی ایک پلاٹ رکھوں گی، دوسرا وقف کروں گی، آپ نے یہاں مدرسہ بنانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا ماں جی، لیکن رکیے آپ ذرا، میں یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو بات بتا رہا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے۔ میں اس وقت الحمدللہ اپنے اساتذہ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، دیگر استادوں سے جا کر ملا کہ استاد جی یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ اماں بیمار تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں جی، ابھی تو تندرست ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کوئی ایسے آثار تو نہیں موت کے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ کہتے ہیں وہ ساری پراپرٹی بھی وقف کر سکتی ہے، باقاعدہ انہوں نے فتویٰ دیا، ہم نے ان کو ان کے اعزاء رشتہ داروں کو بلایا، وقف نامہ کروایا۔ اس وقت ان کی زندگی میں مدرسہ چلتا رہا، وہاں پر ایک ہماری ٹیچر پڑھاتی رہی، عمارت خستہ تھی۔ پھر کچھ سال پہلے ہمارے ایک بزرگ آئے، کہنے لگے وہ میں نے تعمیر کرنی ہے۔ میں نے کہا آؤ سو بسم اللہ، رمضان سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنے مستری مزدور لگائے، وہ خستہ عمارت گروا دی، ملبہ اٹھوا دیا، کہتے ہیں اب باقی کام رمضان کے بعد کریں گے۔ گلشن آبی کے بزرگ تھے ہمارے یہاں، ماسٹر عبدالعزیز قمر صاحب اس کے گواہ ہیں، کمیٹی کے باقی ممبران بھی، کیونکہ وہ بزرگ ماسٹر عبدالعزیز قمر صاحب کے عزیز تھے۔ ہمارے پاس بیٹھو تو تمہیں کچھ پتا چلے، ہمارا عادت بھی نہیں۔ اب میں نے ایک مرتبہ بات بتا دینی ہے، اس کے بعد خاموشی اللہ کے فضل سے، ہمیں اس طرح نہیں اس کے کان میں بات کرو، اس کے کان میں بات کرو، لیکن چونکہ باتیں ہوتی ہیں اس لیے میں جمعے میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس کے سامنے حق آشکارا ہو نہ ہو اس کی مرضی ہے۔ وہ بزرگ رمضان میں بیچارے فوت ہو گئے، ان کی وصیت تھی کہ حافظ عبد المالک میرا جنازہ پڑھائے، میں نے جنازہ پڑھایا، اللہ کی قدرت وہ پراپرٹی اب تک ایسے ہی پڑی رہی۔ پلاٹ تھا، گزرنے والے دیکھتے تھے، محلے والے شکایتیں کرتے تھے، جی یہاں پر لوگ کوڑا پھینک جاتے ہیں، بہرحال چلو۔ ابھی وہ 5-6 مہینے پہلے ایک بزرگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں زندگی کا میں اپنی والدہ کے نام پر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ہمارے پاس جگہ پڑی ہے، آپ آئیں بسم اللہ بنائیں۔ انہوں نے بنانی شروع کر دی، تو جی 2 لینٹر ڈل گئے، الحمدللہ کام جاری ہے، نیچے ہال بنایا، اوپر کلاس رومز۔ یہ عید کی چھٹیوں میں، عید کی پیر کو منگل گزرا، بدھ کو صبح 9 بجے اس جگہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے درس دیتے تھے امن کا؟ کہاں ہیں وہ میرے بھائی بزرگ جو کہتے تھے صلح کرو، معاف کر دو، چھوڑ دو؟ کہاں ہیں؟ لیکن میرے رب کا فضل ہوا، انہوں نے تالے توڑے۔ اسلحہ کے زور پر ہم نہیں تھے، ہمارے بچے بھی چھٹی پر تھے، لیکن الحمدللہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ صبح 9 بجے قبضہ ہوا، شام 5 بجے اللہ کے فضل سے انہیں بے دخل کیا گیا۔ اب ان سب کے اوپر نامینیٹ FIR ہو چکی ہے، 2 بندے ان کے گرفتار ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ باقی چیزوں کو بھی اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں۔ میں نے پرسوں بھی کہا تھا اثر کے وقت، وہ میرے نمازی مخلص جو میرے ساتھ چلنا چاہیں سو بسم اللہ، نہیں چلیں گے میں اکیلا چلوں گا۔ ساری کہتے ہیں جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، پتا تو اس جگہ پر چلتا ہے نا۔ اس دن میں نے اعلان کیا میرے صرف 2-3 نمازی ادھر گئے ہیں بس۔ دودھ پینے والے مجنوں بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والے قسمت سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فضل کیا۔ میں لہٰذا اپنے علاقہ کے SHO صاحب چودھری عدنان شبیر گجر صاحب اور اسی طرح DSP صاحب، SP صاحب، پوری کی پوری اوپر IG صاحب، سب تک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے جو کہا کر دکھایا کہ یہاں پر کسی کو ناجائز قبضے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے تھانے میں اپنے ڈاکومنٹس پیش کیے کہ یہ جناب وقف نامہ ہے، اس خاتون نے کیا القدس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام، میرے ذریعے کیا، کسی کا کیا حق بنتا ہے؟ تو میں لہٰذا انہوں نے ماشاءاللہ دیکھا اس چیز کو، اور شام کو عصر کے بعد ہمیں اس کی چابی ملی۔ اب وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ اس طرح سے چوریاں چکاریاں قبضے کرنا اور بس یہی کچھ رہ گیا ان لوگوں کے پاس ہے۔ بڑے مواحد، نمازیں پڑھنے والے، متولی بننے والے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیشہ میں نے پیار محبت کے انداز میں گفتگو کی ہے، لیکن آج میں بتا دوں انشاءاللہ جہاں تک میرا بس چلا اب میں بھی چلاؤں گا۔
انشاءاللہ العزیز. آپ نہ بولنا, آپ نے تو چلانا کوئی نہیں ہے نا. آپ جو ہوتے ہوتے میرا باپ بھی شہید ہو گیا, کون آپ بعد میں کہہ رہے انا للہ, نہیں چلو جی اللہ کا حکم, آپ نہ بولنا. انشاءاللہ کہہ ہی دو, انشاءاللہ جہاں تک بس چلاؤں گا اللہ کی توفیق سے. جس نے ساتھ چلنا ہوا چلے, جس نے نہ چلنا ہوا مجھے اپنے رب پر مان ہے. میرے اللہ نے کہا تھا ابراہیم اکیلا ہی کافی ہے. میرے نبی تو نہ فکر کر, تیرے ساتھ اللہ ہے. میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے. میرے اللہ نے کرم کیا الحمدللہ. اللہ نے ذلت سے ان کے منہوں کو دوچار کیا, اور صبح قبضہ کرنے والے شام کو ذلت کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. اب اوقات تو اتنی ہوتی ہے, اب منتے ہیں, ترلے, فون کروا ادھر سے. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی. آپ میں سے جو میرے ساتھ چل سکے میں اس کو ویلکم کروں گا, سینے سے لگاؤں. چلنا ہے تو رب کے لیے چلنا ہے, میری ذات کے لیے نہیں. کہ میں نے آپ کو بتا دی پراپرٹی میرے باپ نے وراثت میں نہیں دی مجھے, میں نے آپ کو بتا دی مدرسے کی پراپرٹی ہے. بورڈ لگا ہوا تھا مدرسہ آمنہ منشی. اس گلی میں سے آنے والے لوگ کو گواہی دے سکتے ہیں آپ میں سے؟ کیوں جی, اس پہ دیکھا نا آپ نے, مدرسہ آمنہ منشی بورڈ لگا ہوا ہے. جنت اسلامک سینٹر بورڈ لگا ہوا ہے. جنت ہمارے اس بزرگ کی والدہ کا نام ہے جنہوں نے یہ بلڈنگ تعمیر کی. ہم یہ بلڈنگیں تعمیر کریں, تم جناب آ کے قابض ہو کے بیٹھ جاؤ کہ ہماری پراپرٹی ہے. علی گڑھ مرتضیٰ کے بارے میں ہمیں پتا ہے, دودھ کی دکان لگی ہوئی ہے, دکانیں جناب بانٹی ہوئی ہیں, یہ خدا کی ہے, اور سارا سلسلہ چل رہا ہے. جب ہم تھے ہم نے الحمدللہ وہاں پر نمازوں کا سلسلہ شروع کیا, حفظ کی کلاس وہاں پر تھی. جس وقت انہوں نے قبضہ کیا وہ بچے ہمارے مدرسے سے نکال کے باہر کھڑے کر دیے. سارا دن دھوپ میں کھڑے رہے, اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھل سکا. افسوس ہوتا مجھے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں آپ بھی حق پہ ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے, اور ان کی تو خاندانی مسئلہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم نے رب کو جان نہیں دینی, تم نے قبر میں فرشتوں کا سامنا نہیں کرنا, تمہاری زبان سے حق کیوں نہیں نکلتا؟ کہو 91 لاکھ روپے اس کا حافظ عبد الماجد نے ادا کیا ہے, کیوں نہیں کہتے؟ کہو یہ پراپرٹی وقف ہے القدس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام, اس کا پوری طرح سے اختیار حافظ عبد الماجد رکھتا ہے, کیوں نہیں کہتے؟ ڈر ہے نا, خوف ہے, کہنا اور ہوتا ہے. منافقت کس کو کہتے ہیں؟ کہو تو یہ جو قبر میں آنی باہر نہیں, اور جب ضرورت پڑے نکل جاؤ اور پھر آپ باتیں شروع کر دو. نہ میرے عزیزو, میرا سب کے نامی پیغام ہے, اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اللہ کے لیے کچھ کر نہیں نہ سکتے تو کم از کم روڑے بھی نہ اٹھاؤ. اللہ کہتا کچھ کر نہیں سکتے, زبان سے بات ہی اچھی کر لو, حق کی بات ہی کر لو. جس دن یہ ہوا ہے عید کا 3واں دن ہے, ابھی قربانیوں کے سلسلے جاری ہیں, قربانی کی چھٹیاں تھیں. جیسے مجھے اطلاع ملی میں نے رب کو کہا, میں نے کہا میرے اللہ یہ تیرے نام پر پراپرٹی وقف تھی, دیکھ یہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, اب تو جانے اور یہ جانے. ہم نے اپنے رب کی عدالت میں مقدمہ درج کیا ہے, اور وہ رب رسی دراز کرتا ہے, پھر جب پکڑتا ہے بھاگنے کا موقع نہیں دیتا. لہٰذا میری 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ قبضہ مافیا ہے, انہوں نے ٹاؤن شپ کے جتنے پلاٹوں پر یا ارد گرد قبضے کر رکھے ہیں. ہم حکمرانان بالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان سے یہ سارے قبضے چھڑوائے جائیں, ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے, یہ کہاں پر قبضے کر رہے ہیں. یہ مسجدوں کو نہیں چھوڑتے, یہ مدرسے کو نہیں چھوڑتے. ہم ڈی ایس پی صاحب, ایس پی صاحب, آئی جی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہماری وزیر اعلیٰ اس وقت بڑی سپیڈ سے کام کر رہی ہیں, ہم ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتے ہیں یا آپ کے محکموں کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ان سے قبضے چھڑوائے جائیں کہ مدرسوں مسجدوں پر قبضے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, اگلی گزارش, آپ لوگ جتنے احباب ہیں, اہل محلہ, یہ علاقے کے لوگ, یہ اگر ساتھ چلیں تو اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. وقت نہ ہو دعا دے دیجئے گا اور اللہ سے التجا کیجئے گا. میں اب اپنے ادارے میں 6 سبق پڑھا رہا تھا, میں نے کہا چلو یار وہ مسجد چل رہی ہے, چلتی رہے, ہم اپنے اگلے کام کرتے ہیں. لیکن اب ایمانداری سے بتانا پہل کس نے کی ہے؟ بتاؤ پہل کس نے کی ہے؟ اب تو ہم نے کہا ہی کچھ نہیں, اب تو ہم نے تکلیف ہی نہیں دی کسی کو. ہم نے تمہیں چلو چل رہی چلتی رہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں, موقع ملا ہم نے پہلے کہتے تھے یہ پلاٹ بیچ کے کھا گیا ہے, اب اللہ نے ذلیل کیا, پلاٹ تعمیر ہو رہا ہے, اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی, اس نے تو تعمیر بھی کر لیا ہے. یار کوئی ہے بات کرنے والی؟ اتنا انسانیت سے گر چکے ہو.
بہرحال اگلی بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، میں سارے سنانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور الحمدللہ اپنی جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پر الحمدللہ یہ نوٹس لیا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک اور جگہ قبضہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لی۔ اللہ تعالیٰ ان سارے ساتھیوں کو جزا دے، ان کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ التجا ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ چلو ہے تو اپنے ہی، پھر بھی ہمارے نبی کی تعلیم ہے، دعا ہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ان کو سمجھ دے دے، اللہ ان کے دل بدل دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ دین کے نقصان پہنچانے والے نہیں، فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر رب جانے یہ جانے ہم نے کیا دعا کرنی ہے، اللہ جانے یہ جانے ان کی مرضی ہے۔ ہم بھی رب کی مخلوق ہیں، یہ بھی رب کی مخلوق ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ ہماری تربیت یہ ہے، کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو ہم کافر نہیں کہتے، کسی کو مشرک یا دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے، گناہ ضرور بتائیں گے یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہ سمجھو کی اپنی بات ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی، چھوڑ دی، انہوں نے کہا جنازے نہیں پڑھنے، بعض جگہوں پر پڑھ بھی لیے، بعض جگہوں پر فتویٰ خود ہی دے دیا جس نے جنازہ پڑھا اس کے پیچھے اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا انہوں نے پڑھے ہیں جنازے میرے پیچھے کئی جگہ پر، یہ اپنے نکاحوں کی تجدید کروائیں۔ یار یہ ایسی ہے گھٹیا قسم کی حرکتیں، ہم نہیں کہتے اس طرح، ہم کہتے اپنے ہیں، نادان ہیں، بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا کرے۔ ہماری یہ دعا ہے، ہم سمجھ مقدر میں نہیں، اللہ جانے یہ جانے۔ ہم نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مجھے اللہ نے موقع دیا الحمدللہ۔ میں حج کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا، باتیں کلیئر کر لی۔ اس مناسبت سے میں مصلی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، میرا دامن اگر اس کے اوپر دھبا ہوگا نا تو لوگ کہیں لوری یہ مولوی کا کردار ہے، کہتے ہیں نا، اور یہ مولوی ہوں ہی سارے بدن ہیں، کہتے ہیں نا۔ میرے نبی کی نسبت، میرے رب کی نسبت ایسی گھٹیا قسم کی الزام تراشی کیوں ہو، میرا رب جانتا ہے۔ میں نے اپنا آپ کے سامنے رکھ دیا، ہمیشہ کہا آپ آؤ، مالی طور پر آڈٹ کرنا چاہیں 100 بسم اللہ، میں حاضر۔ آپ مجھے کوئی غلطی دیکھیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ۔ ایک بھائی کا مجھے میسج آیا، میں نے گناہ غلطی محسوس کر رہا ہوں آپ میں، تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میری اصلاح کی ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، لہذا اصلاح کے دروازے کھلے ہیں۔ بہرحال آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ التجا کرنی ہے۔ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے اور فوت شدگان کے لیے اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر لجمیع موتانا وموت المسلمین۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اور تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہمارے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھنا، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حق کی آواز کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو زندگی تو نے دی ہے یا اللہ بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔